الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے دیا انسانوں کو پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی اور کئی موڑ دیے اللہ جل جلالہ کا بے حد و بے انتہا حمد و ثنا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار کائنات جناب رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے حد و بے انتہا درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی قابل سعادت احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور میری پردہ نشین مسلمان بہنوں، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اچھی عمدہ اور بہترین زندگی کی کچھ صفات بیان کی ہیں۔ اگر یوں کہا جائے کہ ساری احادیث کا خلاصہ اور نچوڑ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں میں بند کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر 4 باتیں تم اپنا لو، انہیں اپنا خرز جاں بنا لو، دنیا اور آخرت کی عزتیں تمہارا مقدر بن جائیں گی،
دنیا اور آخرت کی کامیابی تمہارے قدموں میں آ جائے گی، عمدہ اور بہترین زندگی آپ کو نصیب ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، دوسرا حفظ و امانت، کبھی دھوکہ نہ دینا، امانت کی حفاظت کرنا، تیسری حسن و خلیقت، اچھے اخلاق رکھنا، اور چوتھی بات عفت فی تہمت، ہمیشہ رزق حلال کمانا۔ یہ چار باتیں اسلام کا خلاصہ اور نچوڑ ہیں۔ اگر انسان ان چار باتوں کو اپنا لے اور اس کے موافق زندگی گزار لے تو یقیناً وہ دین کو سمجھ چکا ہے اور دین کا خلاصہ اسے نصیب ہو چکا ہے۔ دیکھنے میں چار مختصر سی باتیں ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اس محاورے کا ایک مثال نظر آتی ہے کہ فلاں نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی چار باتیں چار بڑے بڑے علم کے سمندر ہیں۔ ایک بات بھی ہم سمجھ آئیں، بہت ساری خرابیاں، بہت سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات صدق و حدیث، ان کے جب بھی بات کریں گے سچ بولیں گے۔ یہ اسلام کا خلاصہ ہے اور یہ صدیقی نسبت ہے۔ اور قرآن کریم کی سورہ لائل کی جو میں نے ایک آیت مبارکہ پڑھی ہیں، چند آیات، اس میں اللہ جل جلالہ نے سچے انسان کی تعریف کی ہے، اس کی ڈیفینیشن دی ہے، اور جھوٹے کی بھی۔ یا آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک میں صدیق اکبر کی کوالٹی اور صفات بتائی گئی ہیں، اور دوسری ابو جہل کی کوالٹی اور جو صفات کا اس کے اندر تھی، خامیاں تھی، وہ بیان کی گئی ہیں۔ اور ادھر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ صدق و حدیث، جس انسان کی زبان میں سچائی ہوتی ہے اسے دنیا صدیق کہتی ہے۔ عفت فی تہمت، رزق حلال جو کماتا ہے اللہ جل جلالہ کا، وہ محبوب بنتا ہے، اور رزق حلال ملتا ہی تقوی کی بنیاد پہ ہے۔ جو انسان تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے، پاکیزہ چیزیں کھاتا ہے، تو اللہ جل جلالہ اچھے اعمال کی اسے توفیق دیتے ہیں۔ قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے اہل ایمان پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ جب پاکیزہ خوراک تمہارے اندر جائے گی تو واعملوا صالحا، نیک اعمال کی توفیق ملے گی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جب کسی انسان کے پیٹ میں حرام لقمہ جاتا ہے، انسان کے جسم میں جہاں جہاں اس کا خون بن کے جاتا ہے گدگدی اور خارش کرتا ہے، جب تک انسان گناہ نہ کر لے وہ اسے سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ تو اسی انداز میں جو انسان نیک اعمال رزق حلال کھاتا ہے، یہ حلال رزق اس کے دل میں، اس کے جسم میں اطمینان کا باعث بنتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم میں فَأَمَّا مَنْ آتَى، بہرحال جس نے اللہ جل جلالہ کی رضا کے لیے پیسہ دیا، وَاتَّقَى، اور تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور نیکی کی تصدیق کی، فرمایا کہ ہم اس کے لیے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔
دنیا کی زندگی اس کی پاکیزہ ہو جائے گی۔ اور دوسری آیت مبارکہ کے حصے میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، جس نے اللہ جل جلالہ کے دین میں خرچ کرنے میں بخل اختیار کیا اور بے پرواہی اختیار کی، استغنا کیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نیکی کو اس نے جھٹلا دیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کے لیے تنگیاں اور مشکلات پیدا کر دیں گے۔ آج اگر ہم موجودہ زمانے میں اپنے حالات کو دیکھیں اور ان دو صفات کو سامنے رکھیں تو قرآن کریم کا یہ آئینہ ہمیں تصویر بتلاتا ہے۔ قرآن کریم کی کسوٹی انسان کو معیار بتاتی ہے۔ اگر میری زندگی میں مشکلات آئی ہوئی ہیں، میری زندگی کے حالات خراب ہوئے ہیں، میرا کاروبار ماند پڑ چکا ہے، میری اولاد نافرمان ہو رہی ہے، میرے معاشرے میں بے حیائی اور عریانی بڑھ رہی ہے، میری فیملی میں اگر ایسا ہو رہا ہے تو مجھے غور کرنا چاہیے کہ قرآن کریم نے کون سی تصویر پیش کی ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو ایمان لائے گا، تقوی اختیار کرے گا، نیکی کی تصدیق کرے گا، ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ تو قرآن کریم کا ضابطہ برحق اور سچا ہے، اور قرآن میں اللہ نے اعلان کیا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کائنات میں اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کے نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ جل جلالہ کا ضابطہ تو کلیئر ہے، اللہ جل جلالہ کی بات سچی ہے۔ الحمدللہ ہم قرآن پہ ایمان لاتے ہیں کہ قرآن کریم کا جو حکم ہے، میری طرف دیکھیں، آپ چھوڑ دیں گے، جان خراب ہو جائے گا۔ قرآن کریم کا جو ضابطہ ہے وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آپ لگائے، لیکن مجموعہ آپ نے متوجہ نہ کریں، میں بیان کر رہا ہوں، سارے دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کریم کا ایک ضابطہ اور اصول ہے، ہم نے ان دو آیات کو دیکھنا ہے۔ آپ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، جتنی میری مسلمان بہنیں گھروں میں سن رہی ہیں، قطع نظر اس بات سے کہ ہم کون ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اب ہم نے قرآن کریم کے ضابطے میں دیکھنا ہے۔ اگر میری زندگی میں تنگیاں ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تو پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ ابو جہل والی صفات ہم نے اپنائی ہوئی ہیں۔ یہ لمحہ فکری ہے، اللہ نے یہاں نام نہیں لیا، نہ یہ کہا ہے کہ ابو جہل کے ساتھ، نازل اسی کے لیے ہوئی ہیں، لیکن نام نہیں لیا کہ ابو جہل کے ساتھ ہم ایسا کریں گے۔ اللہ نے ضابطہ بیان کر دیا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے، ہم ان کی زندگی کو آسان کریں گے، سارے معاملات فیئر کر دیں گے، اور بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، ان کی زندگی کا سکون ہم چھین لیں گے، ان کی خوشیاں مان پڑ جائیں گی۔ ان کے اندر یہ 3 خرابیاں ہوں گی، اور جس کے اندر 3 صفات ہوں گی ہم اس کی زندگی کو آسان کریں گے۔ آج اس ضابطے میں ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر وہ صحابہ والی صفات ہیں یا ہمارے اندر ابو جہل والی صفات ہے۔ ناراض نہیں ہونا، اس میں ہم نے اپنے آپ کو پرکھنا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نماز بھی پڑھنا، قرآن بھی پڑھنا، جی نفلہ بھی پڑھنا، لیکن حالات سدھرنے کوئی نہیں پہ۔ تو اللہ نے ضابطہ بیان کر دیا، بھائی رول کہتے ہیں نا، یہ فلاں جو ہے نا رول آف لا ہے، یہ قانون ہے فلاں ہے، اس آئین کے دائرے میں رہیں گے تمہاری زندگی اس ملک میں پرسکون ہوگی۔ تو اللہ نے آئین اور قانون قرآن اتارا ہے۔ اگر میری زندگی تنگ ہے تو میں غور کر کے دیکھوں کہیں میری زبان میں جھوٹ تو نہیں، اگر میرا کاروبار خراب ہے تو میں دیکھوں کہیں دھوکہ تو نہیں دے رہا، اگر میری زندگی اجیرن ہے تو دیکھوں میرے اخلاق برے تو نہیں، اگر میرے معاملات خراب ہیں تو میں غور کروں کہ حرام تو نہیں کما رہا۔ یہ واضح اور صاف ستھرے اعلانات ہیں قرآن کریم کے۔ ہم زندگی میں قرآن گزر جاتا ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کبھی قرآن کے دروازے پہ آ کر دستک دے کے پوچھیں۔ تو آج آپ نے اور میں نے اس پہ غور کرنا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے فَأَمَّا مَنْ آتا، جس نے اللہ کے لیے دیا، وَاتَّقَى، اور تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور نیکی کی تصدیق کی،
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، یہ ضابطہ ہے، اس کی زندگی میں مشکل نہیں آئے گی، اس کو پریشانی نہیں آئے گی، اس کی زندگی اجیرن نہیں ہوگی۔ اب آپ کہیں گے صحابہ اکرام پہ تو بڑے حالات آئے تھے، بھائی وہ امتحانات ہیں، ایک امتحان ہوتا ہے لیکن ان کی زندگی پرسکون ہوتی ہے۔ صحابہ کرام یا اولیاء اللہ جو دنیا سے گزر کے گئے ہیں، ظاہری طور پہ ہمیں ان کے حالات مشکل نظر آتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ دشمنوں کو آب و گل دیا، اللہ اکبر، غور کرنا ہے شعر پہ، دشمنوں کو آب و گل دیا، اپنوں کو درد دل دیا۔ دشمنوں کو پیسہ دیا، عزت دی، وقار دیا، دشمنوں کو آب و گل دیا، اپنوں کو درد دل دیا۔ انہیں ساحل پر بھی طغیانی ملی، ہمیں طوفانوں میں ساحل دیا۔ تو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ ظاہری مشکلات میں وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی رضا بالقضاء پہ راضی ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے قرآن میں واضح ضابطہ بیان کر دیا ہے، بھائی جو ایمان لائے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ جل جلالہ کی راہ میں خرچ کرے گا اور نیکی کی تصدیق کرے گا، وہ ابوبکر صدیق کی لائن پہ چلے گا۔ اور قرآن نے ابوبکر کو صدیق کہا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، وہ شخصیت، وہ ذات جو سچائی کو لے کر آئی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، وصدق بہ، جس نے ابوبکر کے انداز میں اس کی تصدیق کی، یہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ تو اس قرآن کریم کی آیت میں پیارے آقا کریم علیہ السلام، اللہ جل جلالہ نے یہ بتلا دیا ہے کہ زندگی کا سکون چاہتے ہو، زندگی میں خوشی چاہتے ہو، گھروں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چاہتے ہو، تو ایمان لانے کے بعد 3 باتیں کرنی پڑیں گی۔ سب سے پہلی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ ہوگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس امت میں سب سے افضل ترین انسان ہیں، اور پوری کائنات میں انبیاء کے بعد اللہ نے مقام دیا ہے، افضل البشر بعد الانبیاء کا خطاب ملا ہے۔ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین انسان کا نام ابوبکر ہے۔ اور آپ کی زندگی میں یہ باتیں دیکھیں، ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد اللہ کی راہ میں کتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا کہ اپنے بدن کے کپڑے بھی بیچ دیے اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ سبحان اللہ۔ تو کہنے والوں کو کہنا پڑا نا کہ عشق کی بازی وہ لڑے جو سر کی بازی لڑ سکے، عشق کی بازی وہ لڑے جو سر کی بازی لڑ سکے، تن کے کپڑے بیچ کے محبوب خدا کو راضی کر سکے۔ یہ ہوتا ہے آتا۔ اس انداز میں لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا نا کہ پیارے آقا نے غزوہ تبوک میں پوچھا تھا کہ بتلاؤ بکر گھر میں کیا چھوڑا ہے، عمر سے کہا کہ بتلاؤ کتنا لے کر آئے ہو، تو سیدنا عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ آدھا لایا ہے، آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ جو کچھ تھا سب کو اٹھا کے لے آیا، گھر میں اللہ رسول کی بس محبت چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو کہنے والوں نے پھر کہا تھا نا کہ چراغ کو، بلبل کو چراغ اور ابو بکر کو ابو محمد دین، بس یہی ہے۔ وہ یہ چیز ہوتی ہے اللہ کی راہ میں عطا کرنے والا۔ ہمارے ہاں لاکھوں روپے ہوں گے، ہزاروں روپے ہوں گے، تو ہم 10 روپے نکالتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور سند اللہ سے ابو بکر صدیق کی صداقت کی لینا چاہتے ہیں۔ تو ایمان کیسا لایا، اور پھر اللہ کی راہ میں دیا کتنا، سبحان اللہ۔ واتقا، اور تقوی کتنا اعلیٰ تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ آپ نے ذرا سی وہ بات جس سے ہلکا سا بھی شک پڑ سکتا ہے، آپ نے اپنے کردار و کریکٹر میں اس کو برداشت نہیں کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کریم علیہ السلام کی احادیث لکھا کرتے تھے، اور بڑا ایک ذخیرہ آپ نے جمع کر لیا، اور آپ نے اس کو نام دیا صحیفۃ الصادقہ، سچی کتاب۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ آج کے جو نئے فلاسفر ہیں نا، جن کے پاس زیادہ ایک نالج آ جاتا ہے، ان کے لیے خطرناک یہ حدیث ہے۔ فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پہ جھوٹ باندھا، میں نے کوئی بات نہیں کہی اور اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کتنی احتیاط کرتے تھے، لیکن ڈر لگا کہ ایسا نہ ہو زبر زیر میں الفاظ میں اوپر نیچے نہ ہو جائے،
آپ گئے اور صحیفہ صادقہ کو آگ لگا کے جلا دیا۔ چلو کوئی بات نہیں، مجھ سے حدیث نہیں دنیا میں جائے گی، لیکن میرا ٹھکانہ تو جنت ہوگا نا۔ کتنی احتیاط ہے، جسے اللہ کے نبی نے دنیا میں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا، جسے اللہ کے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں سلام آئے، جس کی وجہ سے جبرائیل آپ کے سامنے آ کے دوزانو ہوئے، جسے اللہ جل جلالہ نے دنیا میں اتنا بڑا اعزاز اور شرف دے دیا، وہ بندہ تقویٰ کتنا احتیاط والا کرتا ہے۔ آج تمہیں پرواہ نہیں ہوتی، یوٹیوب میں فیس بک میں کوئی دیکھی بس لکھا الحدیث، پتہ نہیں وہ کتاب میں ہے بھی یا نہیں، پتہ نہیں پیارے آقا کریم علیہ السلام کے وہ الفاظ ہیں بھی کہ نہیں، بس الحدیث فارورڈ ہو رہی ہے، اور اتنا جھوٹ ہم پھیلا دیتے ہیں کہ اس کا روکنا ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ آج سوشل میڈیا کے فتنے کی وجہ سے سچ دب جاتا ہے، جھوٹ چھا جاتا ہے، اور ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی اس بات کی۔ اگر کسی منچلے نوجوان کو بتلایا جائے کہ بھائی ہر حدیث فارورڈ نہیں کرتے، تیری فیلڈ ہے کاروبار کی، تیری فیلڈ ہے انجینئرنگ کی، تیری فیلڈ ہے اور کاروبار کی، تجھے کس نے کہا کہ حدیثیں فارورڈ کرنا شروع کر دو؟ یہ کام ہے علماء کا، نبی کے ورثاء کا، نبی کے جانشین کا، علماء ورثۃ الانبیاء۔ کہتے ہیں پتہ نہیں مولوی صاحب میں کیا تکلیف ہو گئی ہے، میں تو حدیثیں فارورڈ کرنا اپنے گروپوں کے اندر تو مفتی صاحب نے منع کر رہے ہیں۔ بھائی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، کرو، نہیں ہے وہ بھی لکھو، جو بھی آتا ہے الحدیث لگا دو، کل قیامت دن پیارے آقا کے سامنے کر لینا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس امت کا سب سے عظیم انسان امتیوں میں ایمان کی کیا سطح ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کتنا جذبہ ہے کہ سب کچھ دے دیا، اور اس کے بعد تقویٰ کس احتیاط کا ہے کہ ڈر لگا کہ ایسا نہ ہو کہ میں پوری کتاب لکھی ہے احادیث کی، کہیں غلطی سے انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زبر زیر میں الفاظ میں رد و بدل نہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کل پکڑ نہ لے کہ اللہ کے نبی کی پاک زبان سے یہ بات آئی ہے کہ جو مجھ پہ الزام باندھے گا، جھوٹ بولے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور تصدیق، سبحان اللہ، وصدق بالحسنی، نیکی کی تصدیق کیسے کی؟ سارا معاشرہ، سارے عرب کے کفار مخالف ہیں، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے ہیں، سب کہتے ہیں موقع بڑا غنیمت ہے۔ یہ بڑی غور سے بات میری سننی آپ حضرات نے۔ سارے سرداران قریش، رفقائے ابو بکر، رشتہ دار ابو بکر، آج انہیں بڑا ایک سنہری موقع ملا ہے کہ بڑا دیوانہ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہر بات پہ اعتماد کرتے ہیں، آج اس کو پکڑتے ہیں نا، موقع بڑا غنیمت ہے۔ آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگے ابو بکر یار بتلاؤ تو صحیح، ایک بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں راتوں رات مکہ سے بیت المقدس چلا گیا ہوں، پھر بیت المقدس سے میں 7 آسمان کراس کر کے اوپر چلا گیا ہوں، پھر میں عرش پہ بھی گیا ہوں، پھر میں نے لوح قلم کرسی بھی دیکھی ہے، پھر میں نے جنت کے مناظر بھی دیکھے ہیں، میں نے جہنم کی ہولناکیاں بھی دیکھی ہیں، اور پھر میں واپس بھی آ گیا ہوں، پانی چل رہا تھا، کنڈی ہر رہی تھی، بستر گرم تھا، کیا تیرا ذہن اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے؟ ایک انسان ہو اور اتنا بڑا دعویٰ کرے تو کیا کوئی مان سکتا ہے؟ آپ سوچو میرے بھائیو، اگر ہم میں سے بھی ایسا سوال نو 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 یہ تو ہو ہی نہیں سکنا، ہم سب سے پہلے نانا شروع کر دیتے ہیں۔ آج ہمیں کوئی کہے یار ایک بندے نے یہ یوں کیا ہے، او نہیں جی نہیں یہ جھوٹا ولی نہیں، یہ اللہ نے ولی ہو ہی نہیں سکنا، اتنا بڑا فتویٰ ہمارے پاس ٹھک لگا دیتے ہیں، سوچتے بھی نہیں ہیں۔ 20 30 سال کسی کو جانتے ہیں، اللہ کے اولیاء اللہ نیک علماء کو اگر کوئی بات کرامت جیسی ظاہر ہو جو نو 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 جی یہ ایسا جا بندہ نہیں جی، سو کے پتہ نہیں، اندازہ لگاؤ یاری یوں نہیں ہوتی، عشق یوں نہیں ہوتا، محبت یوں نہیں ہوتی جو ہم کرتے ہیں۔ اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 10 ہونا سنگیو یہ آکھیا کیس ہے، دعویٰ کرنے والا بندہ کون ہے جو اتنی بڑی بات کر رہا ہے؟ ان کا تیرا دوست محمد کہتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او بھائی یہ تو چھوٹی باتیں ہیں، ہم نے اس پیغمبر کی زبان سے اللہ کی تعریف سنی، ہم نے اللہ نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کو مانا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے کہہ دیا تو فرمایا میری آنکھیں بند ہیں، آپ نے سچ کہا ہے، آپ کی زبان سے جھوٹ نکل ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ جل جلالہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک المتقون۔ یہ صداقت کا لقب اللہ نے صدیق اکبر کو دیا ہے کہ محمد سچائی لے کر آئے، ابو بکر نے سچائی کی تصدیق کی۔
آج کل کوئی بات ہو جائے ہم ذرا بھی بھروسہ نہیں کرتے، غور بھی نہیں کرتے، ہمیں کوئی بات کہتے ہیں ایک دم پھیلا دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے وہ جھوٹی سی۔ سوشل میڈیا پہ کبھی ہم نے سنا تارا جمیل مر گئے ہیں، فوت ہو گئے جی، خبریں چل گئیں، بعد میں یہ جھوٹی تھی جی، فلاں وہ جھوٹی تھی جی۔ ہم جھوٹ پھیلانے میں اتنی پھرتی دکھاتے ہیں جتنی مسجد میں آنے کی پھرتی بھی ہم نہیں دکھاتے۔ تو اللہ نے 4 باتیں فرمائی ہیں اس میں، ایمان لانے کے بعد جس نے آتا اللہ کے لیے عطا کیا، واتقا تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنی اور سچائی کی تصدیق کی، فرمایا کہ ایک تو یہ متقی بھی ہے اور اللہ اس کی زندگی کو آسان بھی کریں گے۔ اب سچائی کی تصدیق کیا ہے؟ اذان ہو رہی ہے، اذان کی تصدیق یہ ہے کہ اس کا جواب دیا جائے، اور اگلی تصدیق کیا ہے جی کہ اس حکم کو مان کے مسجد میں آیا جائے۔ اللہ کا منادی 5 ٹائم اذان دیتے ہیں، میرے کو ٹائم ہی کوئی نہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں بس دعا کرو نا جی، وہ مصروف ہاں، ٹائم ہی نہیں ملنا۔ پہلے لوگ بہانہ کرتے ہوتے یار کپڑے پلیت ہیں، ماشاءاللہ 24 گھنٹے پلیت ہونا برداشت ہے لیکن مسیتیاں کوئی نہیں آنا، یہ بہانے تھے۔ علماء فرماتے ہیں بھائی یہ بہانے اب ختم ہو گئے کہ کپڑے پاک نہیں ہیں یا ٹائم نہیں ملنا۔ صاف ستھری بات ہے کہ خدا توفیق ہی نہیں دیتا، خدا بلاتا ہی نہیں ہے، خدا آنے کی توفیق ہی نہیں۔ اگر میں نماز کو نہیں آ رہا، اس میں اللہ کی طرف سے دروازہ بند ہے۔ سارے لوگ کسی کے گھر میں دعوت پہ جا رہے ہیں، میں نہیں جا رہا، تو اس کے کیا علامت ہے؟ ماں دعوت نہ دیتی اسی سے نا، ماں بلاوے تو میں جاوا نا یار۔ تو اگر میں کسی کی دعوت سارے محلہ جا رہا ہے اور میں نہیں جا رہا، تو یا میں اس سے ناراض ہوں یا مجھ سے ناراض ہے، یہ مجھے دعوت نہیں دی۔ یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے، ساری دنیا مسجد کو جا رہی ہے، میں نہیں آ رہا، تو یا میں ناراض ہوں یا خدا ناراض ہے جس نے مجھے بلایا نہیں ہے۔ یہ سوچنے والی باتیں۔ اور دوسرا اللہ نے ابو جہل کی جو ہے کہ کمزوریاں بیان کی ہیں، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، جس نے بخل اختیار کیا۔ لازمی بات ہے بخیل انسان ایمان سے دور ہوتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا البخیل بعید من اللہ، بعید من الجنہ، بعید من الناس، قریب من النار۔ بخیل آدمی جو ہوتا ہے وہ اللہ سے، جنت سے، اہل ایمان سے دور ہوتا ہے، جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اہل ایمان بخیل کدھر ہو سکتا ہے یار؟ جس کے پیغمبر، جس کے صحابہ اپنا بدن کا لباس بھی بیچ دیں، ان کے نام لیوا کنجوس اور بخیل کدھر ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا سب سے پہلی بات وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، جس نے اللہ کی راہ میں بخل اختیار کیا، ایمان لانے میں بخل اختیار کیا، صدقہ خیرات میں بخل اختیار کیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ وَاسْتَغْنَىٰ، ایک بخل اختیار کیا، دوسری بے پرواہی اختیار کی، اسلام کو اہمیت ہی نہیں دی، اور برائی کی تصدیق کی، سچائی کی تصدیق بھی نہیں کی۔ فرمایا ہم اس کی زندگی کو تنگ کریں گے۔ ناراض نہ ہونا، آج کل ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے، کہتے ہیں نا اسی بڑے پکے مسلمان ہیں جی۔ آج ہم دیکھتے ہیں، ہماری زندگی کا تجربہ ہے، روزمرہ ایام ہمارے سامنے گزرتے ہیں، ایک تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے تو بڑی مشکل سے جیب سے 10 روپے کا نوٹ نکلتا ہے۔ پہلے تو روپے کا ٹھپا ہی جاتا تھا، بڑی مشکل سے 5 کے سکے، آج 10 روپے کا نوٹ آتا ہے۔ اور یہی کام اگر کسی شادی میں ہو یا کسی مجرے میں ہو یا کسی اور پروگرام میں ہو تو وہاں 10 کا نوٹ نہیں، وہاں 1000 سے نیچے نوٹ ہی نہیں آتا۔ آج کل شادیوں میں جائیں تو لوگ ایسے پیسے پھینکتے ہیں، ہزاروں روپے اوپر پھینک رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اگر اس بندے کو کہے نا کہ آپ نے 10,000 پھینکے یار 1,000 مسجد کو دے دو، کبھی نہیں دے گا۔ اس طرح بخل ہے، وہاں کھل رہا ہے۔ اور دوسری بات جو ہے استغنا، آپ یقین کریں یہ ساری مساجد کا حال ہے، آپ پورے اس علاقے میں پھر کے دیکھ لیں، جب درس قرآن ہوتا ہے تو کتنے مسلمان قرآن سنتے ہیں؟ حالانکہ جو علماء ہیں گالیاں تو نہیں دیتے نا، قرآن ہی بیان کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ٹائم ہوتے ہم نہیں بیٹھتے، یہ استغنا نہیں تو اور کیا ہے؟ جہاں نبی علیہ السلام کا درود پڑھا جاتا ہے کتنے لوگ ہیں جو اس میں بیٹھتے ہیں؟ یہ سوچنے والی باتیں ہیں، بات کھری کرنی چاہیے جو ہم سب کے اندر کمزوری ہیں۔ اگر ہم نہیں بیان کریں گے تو نبی کی نیابت کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ممبر رسول ہے، یہاں کہانیاں تو نہیں سنائی جاتی۔ ہمارا ایک مائنڈ بن چکا ہے بزرگوں کا، عام طور پہ نوجوان تو چلو مان لیتے ہیں، بزرگ اس مسجد کو زیادہ پسند کرتے ہیں جہاں قصے سنائے جائیں، جہاں ہیرا اور اس کے جو ہے لالا مجنوں کے قصے ہوں، وہ جگہ بڑا مزہ آیا۔ جو جہاں اسلام اور ایمان کی بات کی جائے وہاں بہت کم جاتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ اس مسجد میں اس لیے آتے ہیں کہ جہاں حق سچ بات کی جاتی ہے، انسان کو اخلاق و کردار کا شاہ سوار بنایا جاتا ہے۔ الحمدللہ اس میں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی کو تکلیف ہوتی رہے۔ تو آج میں عرض کرتا ہوں استغنا ہے، جہاں کہیں اگر دعا کا موقع ہے، ختم قرآن کا موقع ہے یا جمعے کا موقع ہے، 5 منٹ دعا ہم نہیں کرتے، بھاگتے ہیں، گلیوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ہم نے دعا نہیں کرنی ہے اس میں۔ ایک سٹیپ آگے چل جائیں۔ آج ہمارے بچے ماشاءاللہ اسکولوں میں پڑھتے ہیں،
مساجد میں بھی پڑھتے ہیں، مدرسوں میں پڑھتے ہیں۔ میں نے یہ تجربہ کیا، اپنا سروے کیا ہے کہ ہمارے ہاں 99% ہم مسلمان اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم میں فوقیت دیتے ہیں، دینی تعلیم کو پرواہ ہی نہیں کرتے، ڈی ویلیو کرتے ہیں۔ امتحانات کے دن ہوں گے، مدرسے کی چھٹی، قرآن پڑھنے بچے نہیں آئیں گے، استاد جی جلدی چھٹی دو، ٹیوشن جانے سے۔ میں نے کئی بچوں کو دیکھا، ہو سکتے بچے یہاں بیٹھے بھی ہوں، کہ وہ ٹیوشن جائیں گے لیکن مدرسے سے چھٹی کریں گے۔ استاد جی شادی تے امی آ کے ہے مدرسے چھٹی مارتے ٹیوشن حاضری لا۔ مجھے وہ مسلمان بہنیں بتائیں، ان اپنی گودوں میں کس کو پال رہے ہو؟ کیا نظریہ اور سوچ ان بچوں کو دے رہے ہو کہ مسجد سے چھٹی کر لو، مدرسے سے چھٹی کر لو، لیکن اسکول سے چھٹی نہیں کرنی۔ اسکول کے لیے آپ نے تیار ہو کے جانا ہے، گھر میں فوت کی بھی ہوگی تو اپلیکیشن دیں گے، یہ اسکول والے بڑے سخت ہیں جی، نہیں کریں گے، رول بڑے سخت ہیں۔ اور مساجد مدارس والے بڑے لولے لنگڑے، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، جو مرضی کرتے رہو۔ پھر نقصان علماء کا نہیں ہے، مساجد خدا کی قسم مدرسوں کا نقصان نہیں ہے، نقصان آپ کا ہے۔ پھر کل یہ بچوں نے ٹھڈے لگانے ہیں، ماں کو باہر پھینکنے ہیں، باپ کو گربان سے پکڑنا ہے، تماچے لگانے ہیں۔ پھر مائیں روتی ہیں، استاد جی کو طویل چاہ دے نہ بچہ بو نافرمان ہو گیا۔ تو اس کو نافرمان کس نے کیا ہے؟ اس کے ذہن میں رسول اللہ کی نفرت کس نے ڈالی ہے؟ اس کے دل میں قرآن کی نفرت کس نے ڈالی ہے؟ ماں باپ نے ڈالی ہے۔ اگر ماں باپ اہمیت دیتے کہ بیٹا ہم پہلے مسلمان ہیں پھر ہم دنیا والے ہیں، کہ بیٹا قرآن کی چھٹی نہیں کرنی، اسلام کی چھٹی نہیں کرنی، نماز کی چھٹی نہیں کرنی۔ ہمارے ہاں تو جب شادی کسی کی ہوتی ہے پورا گھر چھٹی کرتا ہے، نماز ہی کوئی نہیں پڑھتا۔ دلہن صاحبہ جائے گی، دولہا تو بیچارہ جائے گا، اس کے رشتہ دار بھی نہیں پڑھتے، وہ ڈم ڈم میں لگے رہتے ہیں، ساری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ کون ایسی مسلمان ہیں جی ماشاءاللہ؟ یہ وہ حالتیں ہیں۔ استغنا کسے کہتے ہیں مجھے بتلاؤ نا؟ واستغنا، دین سے پھرنا، دین سے روگردانی اختیار کرنا، یہی ہے۔ شادیوں میں جب تک ہم سیرا نہ لگائیں، گانا نہ بانیں، ہمارے گھر میں ڈم ڈم نہ ہو تو ہماری شادی نہیں ہوتی۔ یہ اسلام سے لاپرواہی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ایسا کرو گے، بخل کرو گے، استغنا کرو گے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اچھائی کی تکذیب کرو گے تو زندگی میں سکون نہیں پا سکتے۔ یہ ضابطہ ہے اللہ کا۔ جو مرضی کریں، یہ سارے کام کر کے 10 قرآن روزانہ گھر میں ختم کراؤ، خدا کی قسم سکون نہیں ملے گا، کہ اللہ کا ضابطہ ایک ہے، اللہ کا اصول ایک ہے، اللہ کا قانون ایک ہے۔ اللہ اپنے قانون میں تبدیلی نہیں کرتا۔ آج ہمارے آئین میں تبدیلی جب کرنی ہو تو 26ویں 27ویں ترمیم بنا لیتے ہیں، وہ ایک بہانہ کر کے پھر ہم کارروائی کرتے ہیں۔ تو ہمارے اس گئے گزرے دور میں یہاں بھی قانون کے خلاف کوئی نہیں کرنے دیتے۔ تو اللہ کا قانون اتنا ڈھیلا تو نہیں ہے، یہ آفاقی قانون ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں سکون ہو تو تقوی اختیار کریں، سخاوت پیدا کریں، اللہ کے دین کی حمایت کریں، اپنے بچوں کے دماغوں میں دین ڈالیں، اسلام ڈالیں، غیرت ڈالیں۔ ایسا نہ ہو کل میں اور آپ فوت ہوں، ہمارا جنازہ پاک کرنے کے لیے ہمیں کسی کی منتیں کرنی پڑیں۔ حالانکہ بے حیثیت مسلمان، ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے بچوں کو دین سکھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا ادبوا اولادکم ثلاثۃ خصال حب نبیکم حب اہل بیتی و تلاوت القرآن، کہ اپنے بچے کو بے حیثیت میرا امتی 3 باتیں لازمی سکھانا، اپنے نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تعلیم۔ ہمارے بچوں میں نبی کی اتنی محبت ہے کہ ہم نبی جیسا لباس نہیں پہننے دیتے، نبی جیسا بچوں کو چہرہ نہیں پہنانے دیتے۔ ایسے نوجوان مجھے ملے ہیں کہ ان کی والدہ کہتی ہے نہیں آپ نے لباس نہیں پہننا، داڑھی آپ نے نہیں رکھنی۔ یہ مسلمانوں کے گھروں کا یہ نظریہ ہے۔ بھائی کسی نے اگر خرابی کر دی ہے، کسی داڑھی والے ظالم نے داڑھی رکھ کے گناہ کیا ہے تو اس میں داڑھی کا قصور تو نہیں ہے، یا کسی نے علم کا لبادہ پہن کے اگر کوئی گڑبڑ کیا ہے تو اس میں علماء کا قصور تو نہیں ہے۔ اس بندے کی شخصیت کو ٹارگٹ کرو یار، اس شخصیت کو ٹارگٹ کر، دین کو ٹارگٹ نہ بناؤ۔ بہرحال میں خلاصہ یہ عرض کرتا ہوں، میں نے عرض کیا تھا ابتداً کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 4 باتیں آپ اپنا لو، دنیا آخرت کی عزتیں آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ سب سے پہلی بات صدق و حدیث، یہ 4 باتیں آپ نے یاد کرنی ہیں۔ اگر یاد کر کے جائیں گے، میں گفتگو کروں گا، آپ کی توجہ یہاں نہیں ہے، آپ کے بازار میں ہیں یا چھتوں میں ہیں یا کہیں دائیں بائیں ہیں، تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ 4 باتیں صدق و حدیث۔ پہلی کیا بات ہے جی؟ زبان میں ہمیشہ سچ بولو، بولیں جی ہمیشہ نکیا تسی بولو، بزرگ تو نہیں بولنے، ہمیشہ سچ بولو۔ ایک دوسری بات حفظ و امانت، کبھی دھوکہ نہ دو، کبھی دھوکہ نہ دو۔ حسن و خلیقت، اچھے اخلاق اپناؤ۔ اب میرا ٹائم رہ گیا ورنہ میں آپ کو بتاتا اچھے اخلاق کیا ہیں۔
آج کل اخلاق اسد کے ناس ہم کر رہے ہیں. اور آخری بات فرمایا کہ رزق حلال کماؤ. خدا کی قسم ممبر پہ بیٹھا ہوں، اگر یہ 4 باتیں آج ہمارا معاشرہ کر لے، ہمیشہ سچ بولے، کسی کو دھوکہ نہ دے، اچھے اخلاق اپنائے، رزق حلال کمائے، اللہ کی قسم یہ مدینہ کا منظر کرے ہمارا محلہ. آج بیوی خامد سے ناراض ہے، خامد بیوی سے ناراض ہے، بیٹا باپ سے ناراض ہے کہ ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا. عزت چاہیے، رفت چاہیے، 4 باتیں اپنائیں. زندگی میں سکون چاہیے تو اپنے اندر صداقت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ رکھیں، تقوی اختیار کریں اور اللہ کے دین کو اپنائیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواؤ تبعا لما جئت بہ، جب تک میرا دین جو لے کر آئے ہوں اس کے چاہت تحت اس کی خواہشات نہیں ہو جاتی. آج اگر میری تمنائیں، میری چاہتیں دین کے مخالف ہیں، اللہ کے نبی کا ایک پوری ہیڈنگ ہے، اشتہار لگا ہوا ہے، وہ مومن نہیں ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے. بخاری کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا حتی یکون ہواؤ تبعا لما جئت بہ، جب تک ساری چاہتیں، تمنائیں اور خواہشات میرے دین کے تابع نہیں ہوں گی. آج میں دیکھ لوں، میں اور آپ اپنے اندر خود موازنہ کریں کہ میری چاہتیں اور تمنائیں دین کے تابع ہیں یا دین کو میں نے اپنے نیچے رکھا ہوا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.